रहमान रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम उलमाए कराम, मशाइख आज़ाम, अकाबरीन मिल्लत और हमारी अक़लीती बरादरी के ज़ुलमा, काबिल एहतराम वज़राए कराम और मोहतरम सरकारी अफसरान, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबको बतौर अमन कमेटी के मेंबरान के दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और यकीनन ये एक बहुत खुशाइन बात है कि ये कौमी पैगाम अमन कमेटी एक ऐसा किरदार अदा करने जा रही है जिसकी इस वक्त आम तरीन ज़रूरत है। खुदादाद मुल्क पाकिस्तान, जो कि हज़रत कायद आज़म की अजीम तहरीक के नतीजे में, जिसमें लाखों मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी, लाखों बहनों के आंचल फटे और उस तहरीक में ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले करोड़ों मुसलमानों ने और अक़लीती बरादरी ने अपना भरपूर हिस्सा डाला और इसमें यकीनन उलमाए कराम का बहुत किरदार था। तब जाकर ये खुदादाद मुल्क पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया। मकसद ये था कि एक ऐसा खित्ता जहाँ पर इस्लाम का बोलबाला हो, जहाँ पर तमाम मज़ाहिब को अपने अपने तरीक़ों से इबादत का त्यौहार और हर पाकिस्तानी को अपनी मेहनत और काबिलियत के बलबूते पर माशरे में अपना मकाम पैदा करने का पूरा हक हो, बिला किसी तफरीक और इम्तियाज़ के। ये था पाकिस्तान का एक बुनियादी मकसद, जो कि हज़रत कायद आज़म की तहरीक का एक बहुत अहम रुकन था। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की मंजिल की तरफ रवां दवां है और आज अल्लाह ताला ने अपने बेपाया फज़ल करम से पाकिस्तान को वो वसाइल अता किए हैं जो कि शायद ही किसी मुल्क के पास हों। अगर हम मुतफ़न ख़जानों की बात करें तो पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर के कुदरती वसाइल अल्लाह ताला ने अता किए हैं और जिसको हम अगर इस्तेमाल करें तो हमारे तमाम जो मसाइल हैं ख़त्म हो जाएंगे। अगर हम ये फ़ैसला कर लें कि हम पाकिस्तान को सही मानों में एक रिफाही मुमलिकत बनाएंगे, हमने इस मुल्क में गुर्बत, बेरोज़गारी का ख़ात्मा करना है, कर्ज़ों से निजात हासिल करनी है, तो मैं बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि ये काम मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। मगर उसके लिए हमें वो तरीक़ा, वो असलूब इख्तियार करने होंगे जिसके लिए ये पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था। आज अगर आप एक मुख्तर जायज़ा लें तो मई 2025 में एक मार्का हुआ जिसके नतीजे में अफ़वाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी और एक ऐसा सबक सिखाया कि वो रहती दुनिया तक भूलेगा नहीं। और उसकी वजह क्या थी? अल्लाह ताला की नुसरत, उसका बेपाया फजल करम, उसकी कमाल मेहरबानी और अफ़वाज पाकिस्तान की जुर्रत, उनकी आला तरीन ट्रेनिंग और बेहतरीन टेक्नोलॉजी। और यकीनन इसको लीड किया हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने और 24 करोड़ आवाम की दुआओं से अल्लाह ताला ने हमें एक अजीम फतह से नवाजा, जिसका हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। और अब हम तरक्की और खुशहाली की मंजिल की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। मगर आज जो सबसे बड़ा चैलेंज वो दहशत गर्दी है और
اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہمارے پاکستان میں جو مختلف مکاتب فکر ہیں ان کو پورا حق ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ ہیں، قرآن کریم کے جو احکامات ہیں ان کی ترویج کریں. اقلیتیں جو ہیں وہ پاکستان میں، پاکستان کی ترقی میں، تعلیم، علاج اور دفاع کے حوالے سے ان کا ایک بڑا کردار ہے. آپ سیسل چودھری کو لے لیں، آپ جسٹس کارلینس کو لے لیں، سپریم کورٹ کے جج تھے رانا بھگوان داس، ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا حصہ ڈالا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا ملک جو مارز وجود میں آیا ان بنیادوں پر کہ پیار، محبت اور یکجہتی اور انصاف کا بول بالا ہوگا، وہاں پر آج جس طرح دہشت گردی نے یہاں پر بے گناہ 1,00,000 پاکستانی دہشت گردی کی اس جنگ میں شہید ہو چکے ہیں، جس میں عام شہری ہے، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، تاجر ہیں، اور چاروں صوبوں کے جو باسی ہیں انہوں نے اپنے خون سے پاکستان کی آبیاری کی ہے. افواج پاکستان کے ہزاروں افسر اور جوان وہ شہید ہوئے، پولیس کے، رینجرز کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی قربانی ہے جس کی تاریخ میں اس کی دوسری مثال نہیں ملتی. دنیا کو پاکستان کا شکر گزار ہونا کہ انہوں نے اتنی عظیم قربانیاں ہم نے دے کر نہ صرف دہشت گردوں کا خاتمہ کیا بلکہ ان کو دوسرے ممالک کو اس سے بچایا. مگر آج یہ دوبارہ ناسور جو اس نے سر اٹھایا ہے، خوارج ہیں، ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کا جو گٹھ جوڑ ہے، زبانی آپ کے منہ پہ کہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ہمارے پاس ٹھوس ثبوت ہیں، ہر طرح کے وسائل ان کو ہمارے جو دشمن ہیں ان کے ذریعے وہ وسائل پہنچ رہے ہیں. انشاءاللہ جس طرح ہم نے 2018 میں دہشت گردی کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا تھا، مجھے یقین کامل ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ اس مرتبہ بھی دہشت گردی کا سر کچلا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے پاکستان کی سرحدوں سے ان کو انشاءاللہ اٹھا کر بحر ہند میں ڈبو دیا جائے گا. مگر ملک کے اندر جو قومی یکجہتی اور اتحاد کی جتنی آج ضرورت ہے، پہلے اس سے کبھی اس کی ضرورت نہیں تھی. جس طرح آج اس میز کے اور بائیں جانب جدید علماء تشریف فرما ہیں اور ہر مکتبہ فکر سے آپ کا تعلق ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ہے کہ آپ کو اس سے بڑھ کر معاملہ اشرف صاحب کی سربراہی میں جو امن کمیٹی بنی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے، آپ سب کو ہمت دے اور جو اسلام کی اعلیٰ و رفع جو پیغام چاروں سو آپ پہنچائیں. ہمیں ان تمام چیزوں کو تدبر، فہم و فراست، بردباری اور حوصلے کے ساتھ ان چیزوں کو ہمیں آگے لے کر چلنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، بہت مہربانی. اگر دعا فرما دیں. والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انصرنا بنصرتك، اللهم احفظنا بحفاظتك، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم انزل علينا بركاتك، اللهم كن لنا وليا في الدنيا والآخرة، آتنا منياتنا وخذناك رحمة إنك أنت المجيب الدعوات. اے کریم اپنے فضل، اپنے کرم اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کو انتہائی اخلاص کے ساتھ
اس قومی امن مشن میں کام کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ. وزیر اعظم شہباز شریف سے قومی پیغام امن کمیٹی کی ملاقات ہو رہی تھی اور وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے خطاب کیا، جس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب میں کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جنگ کی قیادت کی اور انہوں نے کہا کہ معاملات کو مل بیٹھ کر طے کرنا ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کر رہے تھے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ وسائل کو اگر استعمال کریں تو پاکستان کو صحیح معنوں میں رفاہی مملکت بنانے کے لیے کام کیا جا سکتا ہے. ملک سے غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ، قرضوں سے نجات حاصل کرنی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اہداف کا حصول مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے. وہ طریقے اور اسلوب اختیار کرنے ہوں گے جن کے لیے پاکستان معرض وجود میں آیا. مئی 2025 میں ایک مارکا ہوا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ مارکہ حق میں افواج پاکستان نے بھارت کو شکست فاش دی. افواج پاکستان نے دشمن کو ایسا سبق سکھایا جو رہتی دنیا تک بھولے گا نہیں. وزیر اعظم شہباز شریف سے قومی پیغام امن کمیٹی کی ملاقات ہوئی اور وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے خطاب کیا، جس کے بعد علماء کرام نے بھی گفتگو کی اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے خطاب میں کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جنگ کی قیادت کی.